السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والحمدللہ رب العالمین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، ناظرین، حضرات، آج آپ سب لوگوں کے واسطے بہت ہی پیاری بات اور بہت ہی پیارا عنوان لے کر حاضر آیا ہوں میں۔ انشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ تمام باتوں پر غور کریں گے، سمجھیں گے اور اپنے دوست احباب کو تمام باتیں شیئر کریں گے، سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ ابھی تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ فوراً ربیع الاول شریف کے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چند تھوڑی باتیں آپ سب تک مجھے کرنا تھا اور آپ سب مجھے پہنچانا تھا، اس لیے میں آپ سب کے سامنے ویڈیو کے ذریعے سے حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس فقیر کا درد کو سمجھیں گے اور فقیر کی گزارشات کو سنیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا مبارک مہینہ آنے جا رہا ہے، مبارک موقع آنے جا رہا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے ہم سب مل کر کے دھوپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کے نام کی محافل سجاتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے آپ کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، درود شریف کی محفلیں سجاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں اور بے انتہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم لوگ جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں اور لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اپنی اپنی محبت کے ہم لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ قابل صد مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسے مبارک کام میں حصہ لینے اور اس کو آگے بڑھانے کی مولا توفیق نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں خوشی منانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ترانے گانا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے خوشیاں منانا، یہ سب سنت الہی ہے اور یہ سب قرآن و احادیث سے ثابت شدہ عمل ہے، اس پر انشاءاللہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد، اپنا برتھ ڈے اور اپنا مبارک دن منایا ہے، جس کو ہم میلاد النبی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن خود حضور نے ہی بنایا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پربہار موقع پر الحمدللہ ہم سب لوگ اہتمام تو کرتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کس طریقے سے منانا، میلاد کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، میلاد سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، میلاد کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 12 تاریخ تک اور 12 تاریخ کے بعد سے لے کر کے تقریباً پورا میلاد کا مہینہ ہمیں سرکار کی محبت میں کیا کیا کچھ کام کرنا چاہیے، اس پر تقریباً لوگوں کی توجہ کم ہے۔ ہم وہ کام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی جس کام سے ہمارا آقا خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، رسول اللہ خوش ہو جائے اور سارے عوام بھی خوش ہو جائے کہ ہاں الحمدللہ میلاد منانا تو اس کو کہتے ہیں، کیا پیارے انداز سے انہوں نے میلاد منایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کتنا اچھا انتظام کیا، کیا پیارا انتظام کیا بول کر لوگوں کے زبانوں سے بھی الحمدللہ واہوائی کے الفاظ ہو اور لوگ بھی خوش رہے اور اللہ اس کے رسول کی نظر میں بھی آپ کا مرتبہ ہو۔ تو وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں میلاد میں کرنا چاہیے اور وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں میلاد میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے میلاد آتا ہے تو ہمارے ایک میں آپ کو آسان زبان میں اور آسان انداز میں بولنے کی میں کوشش کروں گا تاکہ آپ سب یہ بات کو سمجھیں اور سب تک انشاءاللہ یہ پیغام کو عام کریں۔ تو دکنیچ ہے، دکنیچ بول، دوسرے کی کیا بولتا ہے اپنیچ بول کے حساب سے میں اپنیچ بات بولوں گا اور یہاں کی زبان میں آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا تاکہ میرا پیغام ہر بات تک ہر آدمی تک آپ یہ پہنچا سکیں۔ جیسے میلاد آتا ہے تو ہمارے ایک نوجوان لوگوں کے دلوں میں اور بڑے بڑے ایک اچھے عمر کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں ہمیں میلاد منانا ہے بابا، جب ہم میلاد منانا ہے تو میلاد ہم یوں نہیں منائیں گے بلکہ ہمیں ڈی جے چاہیے، بڑا ساؤنڈ سسٹم چاہیے، ہمیں جب تک وہ ڈی جے نہیں ہوگا، ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوگا، ہم میلاد نہیں منا سکتے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لوگوں کے دماغ میں آ جاتا ہے اور ڈی جے کے بغیر ان کا میلاد نہیں ہوتا، ساؤنڈ سسٹم کے بغیر ان کا میلاد ہوتا ہی نہیں ہے، یہ دماغ میں ہمارا آ چکا ہے۔ اور ابھی سے کیا ہے، کئی ایک لوگوں کے زبانوں سے میں نے سنا ہے کہ کئی ایک لوگ جو ہے کوئی 50,000 دے کے ایڈوانس دیا ہے، کوئی 1,00,000 روپے کا جو ہے ڈی جے منگا رہا ہے، کوئی 1.5 لاکھ روپے کا منگا رہا ہے، کوئی 2 لاکھ روپے کا منگا رہا ہے اور منگا کے دھوم مچائیں گے، آواز کریں گے، پکارا کریں گے اور یہ اپنا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے واسطے ہمیں کرنا ضروری ہے اور ہم لوگ کر رہے ہیں۔
یہ انداز سے وہ لوگ ایڈوانس دے کے رکھے ہیں کہ ہمارے محلے میں 2 لاکھ کا ڈی جے آئے گا، پھر دوسرا بولتا ہمارے محلے میں 2.5 لاکھ کا آئے گا، کوئی دوسرا بولتا ہمارے محلے میں 3 لاکھ کا آئے گا، پھر یہ دونوں کے آپس میں ٹکر ہوگی، یہ محلے والے وہ محلے والے سے یہ محلے ہمارا مرتبہ بڑا ہے، ہمارے ڈی جے بڑا ہے، ہماری آواز بڑی ہے، اس میں شان جتائیں گے، پھر ادھر سے بھی میوزک بنے گی، ادھر سے بھی میوزک بجے گی، دونوں طرف سے میوزک بجا کے اب وہاں پر میلاد کا جو تصور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو بیان کرنا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے گنگنانا ہے، سرکار کی جو نعت پیش کرنا ہے، درود پاک پیش کرنا ہے، سرکار کی میلاد کا جو پیغام ہمیں عوام تک پہنچانا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں رہتا، بلکہ یہی اب میرا ڈی جے بڑا، تیرا ڈی جے بڑا، میری آواز بڑی، تیری آواز بڑی، اس انداز سے یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ افسوس صد افسوس، میں آپ سب لوگوں تک محبت کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں، یہ جو دماغ میں آپ کے فطور ہے، یہ جو دماغ میں آپ کے ایک عجیب سا بھوت سوار ہے، اللہ کے واسطے اس کو نکال دو۔ یہ ڈی جے اور یہ گانے اور جو ہے یہ ناچنا اور یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن ناچنا، کودنا، رقص کرنا، ٹوالا پھرانا، ٹاول پھرانا اور جو ہے دستیاں پھرانا، الگ الگ پٹیاں مارنا اور یہ طریقے سے الگ انداز کا ایک تم جو شور و غل مچا کے عجیب طریقے سے اس کو الگ ہی روپ دینے کی جو کوشش کر رہے ہو، اللہ کے واسطے اس سے دور ہو جاؤ، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حضور کے نام پر اتنی بڑی بے حرکت اور اتنی بےہودہ حرکت جو آپ کر رہی ہیں، قسم خدا کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اگر ناراض ہو جائیں تو آپ کی دنیا بھی تباہ ہے، آپ کی آخرت بھی تباہ ہے۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کرو۔ سرکار کے میلاد کے لیے کیا کرنا ہے علماء سے پوچھو، صوفیاء سے پوچھو، فقیروں سے پوچھو، اولیاء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو آپ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس لاکھوں روپے پڑا ہوا ہے حضرت، ہم کیا کرنا ہے میلاد کے لیے، ہمیں حضور کی محبت میں کرنا ہے، کیا کرنا بولیے۔ آپ کسی سے پوچھتے نہیں، کسی سے سمجھتے نہیں، آپ کے دل میں جو آیا وہ کرنا شروع کر رہے ہیں۔ میں اپنے آنکھ دیکھی بات بول رہا ہوں، میرا تجربہ بول رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، کئی لوگوں کی زبان سے آپ نے بھی سنا ہوگا، بے شمار نوجوان جن کو نہ نماز کا خیال، نہ وضو کا خیال، نہ ان کے زبان پر کلمہ طیب، نہ ان کے زبان پر نعت نبی، نہ ان کو وہ محبت رسول ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف کیا ہے وہ ڈی جے کے نام پر، میوزک کے نام پر جو ہے خالی شور مچانا، دھوم مچانا، واہوائی کرنا، شان جتانا، ناچنا، ایسا ناچتے ہیں تو مجھے یہ تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور کے میلاد کے نام پر یہ لوگ ایک بہانے سے ناچنے کے واسطے یہ سب کر رہی ہیں، اور ناچنے کے بہانے جو ہے یہ ڈی جے کا استعمال، میوزک کا استعمال، اور بڑے ایک دوسرے کے اوپر میرا ڈی جے بڑا، تمہارا ڈی جے بڑا، ہمارے محلے کا ڈی جے بڑا، تمہارے محلے کا ڈی جے بڑا، یہ اپنے آپ کی واہوائی کرنے کے واسطے یہ سب جو کرنا ہے، یہی مقصد ہو چکا ہے آج۔ خدا را اس سے ہمیں دور آ جانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری قوم کو کیا کرنا چاہیے اور ہم کس انداز سے گزر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اچھا میلاد میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بے شمار آپ کی چیزیں کرنے کے واسطے، آئیے سرکار کے نام سے آپ محبت ہے، الحمدللہ محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانا چاہ رہے ہیں، ویری گڈ، بہت قابل سب مبارکباد ہے کہ آپ حضور کے نام کی میلاد منانا چاہ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے، کبھی کوئی روزہ رکھا تو آپ روزہ رکھیے، اس کے بعد اس دن شام میں سارے روزداروں کا روزہ افطاری کراؤ آپ کہ ہم روزہ فروٹ کا استعمال کر، فروٹ منگاؤ، کھلانے کا انتظام کرو، اس دن لنگر کا انتظام کرو، سرکار کے نام پر کھانا کھلاؤ، سرکار کے نام پر لنگر تقسیم کرو اس دن۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر آپ جو ہے نوجوان تمام ذمہ دار مل کر کے ایک جو ہے فری آئی چیک اپ، یعنی آنکھوں کا چیک اپ کا ایک کیمپ رکھو آپ، یا آنکھوں کو جو ہے جس کی آنکھ نہیں ہے، سرکار علیہ السلام کی محبت میں سب مل کر کے انشاءاللہ اس آدمی کو جو ہے آنکھ کا علاج کر کے اس کو آنکھ کے واسطے جتنے پیسے خرچ لگ رہے ہیں، کوئی ایک نوجوان کے لیے یا کوئی ایک اچھے انسان کے واسطے، اس کو آپ سارے لوگ مل کر کے اس کے واسطے آنکھ کا انتظام کرو نا۔ یہ پھر بلڈ ڈونیشن کی کیمپ رکھو آپ، ہیلتھ کیمپ رکھو آپ، اس کے بعد جو ہے غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، مزدوروں کو آپ ان کو فروٹ دینا، کھانا کھلانا، کھانے کے پاکٹس دینا، اس کا آپ انتظام کرو۔ اور جو ہے ہسپتالوں میں جاؤ، دواخانوں میں جاؤ، اس کے بعد کئی ایک مریض پڑے ہوئے، پیشنٹ پڑے ہوئے، ان کے پاس جاؤ، جا کر کے تمہاری تنظیم جو بھی تمہاری کمیٹی ہے، جو بھی تمہاری تنظیم، وہاں جا کر کے ان کو پھل فروٹ تقسیم کرنا، ان کو کھانا تقسیم کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے ان کو جو ضرورت ہے اس کی تیمارداری کرنا، ان کا خیال کرنا،
یہ مبارک کام آپ الحمدللہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اگر کام کریں گے یقین جانیے یہ میرے آقا کے کام ہیں، سرکار کے کام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب، یتیم، مسکین، بیوہ اور بیمار لوگوں کی خدمت کرتے، اور ان کی خدمت کے واسطے بے شمار جو ہے خوشخبریاں ہیں احادیث میں، وہ آپ کام کرو نا، الحمدللہ آپ سے آقا آپ کے خوش ہو جائیں گے۔ الحمدللہ سچی نیت سچی محبت کے ساتھ آپ یہ کرتے ہوئے حضور کے دن آپ جو ہے میلاد کے دن روزہ رکھیں گے، شان کے ساتھ حضور کا محبت سے میلاد منائیں گے، بے شمار درود شریف پڑھیں گے، نعت پاک پڑھیں گے، بیانات سنیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منہ مبارک کی زیارت کریں گے، جبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے خلدآباد میں جا کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھ کر کے 100 مرتبہ 200 300 500 1000 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 1200 مرتبہ یا 12000 مرتبہ آپ درود پڑھیں گے، اور یہ نیت سے پڑھیں گے آقا یہ آپ کے کام ہیں اور آپ کی محبت میں کر رہا ہوں، آپ مجھے اپنا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دیدار کرا دیجئے۔ یہ سب کام کر کے سرکار کی سے آپ لو لگائیے اور دیدار کی آپ تمنا کیجیے، یقین جانیے انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا لحاظ فرماتے ہوئے اپنا رخ زیبا کا آپ کو ضرور دیدار کروائیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہوگی۔ یہ کام کیجیے، آپ یہ کام کرو آپ، تو الحمدللہ یہ کچھ کام اسلامی کام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ختنے کا کام رکھ سکتے ہیں آپ، اس کے بعد جو ہے غریب